یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اصرار کرے؟ اور ہم اتنے معصوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کی منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ جی غامدی صاحب، یہ کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا، حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں، لباس، وضاقتہ، اس کے حوالے سے کچھ ایسے احکامات دیے ہیں جس سے مسلمان اپنی شناخت کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں کیا گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہچان کیا چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں جبریل امین نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، حج کا اہتمام کرو۔ یہ شناخت ہے مسلمانوں کی، یعنی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں گے، مسلمان روزہ رکھیں گے رمضان میں، تو یہ چیزیں ان کی شناخت بنیں گی۔ ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت کی حیثیت دی ہے۔ اس طرح کی